ہمیشہ کرنے کا موقع دیا۔ آج میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ میں بڑے عرصے سے تسلسل سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر 2014 میں دھمکیاں، بلیک میلنگ اور اس کے بعد حملہ کرنے والے کے ہاتھ روک لیے جاتے تو کبھی 9-10 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جو اس شخص کی سرپرستی کرنے والے تھے، اس کو سہولت کاری میسر کرنے والے تھے، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا مرکزی کردار۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرتا ہے اور یا کوئی انسانی حقوق کی آڑ میں مرکزی ملزم کو 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو بچانے کی بات کرتا ہے، تو پھر کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ ہماری ریاست پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں۔ کوئی ہمیں بتا دے کہ مرکزی کردار جو گناہ گار ہے اس کو سزا دینا ریاست کا کام ہے یا نہیں، اور کیا ان کی ریاستوں میں جب اس طرح کا کوئی فعل ہوتا ہے تو کیا انسانی حقوق کی آڑ میں دوسری ریاستیں ان کے مجرموں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ نہیں۔ تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس جو کہ 11 سال سے آج تک بچا ہوا ہے فیصلے سے نتیجہ، تو اگر اس کا نتیجہ سامنے آنے دیا جاتا تو پھر ہمیں قوم کو بتانے میں آسانی ہوتی اور قوم کو پتہ چل جاتا کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیل انڈیا سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس شخص پر کی گئی، اس کو فنڈ دیا گیا، وہ بنی گالا کا محل خریدنے کے لیے نہیں، ہفتوں میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ انڈیا اور اسرائیل سے جو فنڈنگ ہو رہی تھی ان کا کام تھا، ان کا مقصد تھا، ان کا اس سے جو ڈیل تھا، جو معاہدہ تھا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، جو وہ اربوں روپیہ اپنی افواج پر خرچ کر کے، اپنے انٹیلیجنس اداروں پر خرچ کر کے وہ مقاصد 70-75 سالوں میں حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے اس سے آدھی قیمت اس پہ خرچ کر کے وہ مقاصد حاصل کر لیے 9-10 مئی کو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی کوئی یہ سمجھے کہ 2017 کی جو 2017 سے پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا، تو نومبر 2022 میں بہت سے ادارے جو دباؤ میں آ کر وہ کھیل کھیل رہے تھے جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا، مگر آج تو کچھ ادارے جان بوجھ کر دباؤ میں خود کو محسوس کروا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دباؤ ان سے ہٹ چکا ہے، مگر جان بوجھ کے اگر وہ خود کو مفلوج کہتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں تو 9-10 مئی کے واقعے کے مجرموں کو دوسرے لفظوں میں سہولت کاری مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا صدر پرویز الہی جب دہائی دیتا ہے عدالت کے اندر کہ میرا چیئرمین
اور میرے وائس چیئرمین جماعت کے کو جو سہولت میسر ہے وہ مجھے بھی سہولت ملنی چاہیے. تو اگلے دن عدالت سے اس کو ضمانت مل جاتی ہے, اس کی دہائی سنی جاتی ہے. مگر 2 ماہ سے ریاست دہائی دے رہی ہے کہ میرے پہ حملہ کرنے والے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے. وہ دہائی کسی نے نہیں سنی. اور 9 سال سے پاکستانی قوم دہائی دے رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا مداوع کیا جائے اور 2017 کے کرداروں کو سزا دی جائے جنہوں نے پاکستان کو مفلوج کیا. وہ دہائی تو آج تک کسی نے نہیں سنی. تو پھر بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کے خلاف جو حکومت وقت نے اپیل واپس لی اس کا فیصلہ نہ ہونا اور 2 سینئر موسٹ محترم جسٹس صاحبان کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست ایک شخص کی جانب سے دی جانا سب سمجھ میں آتا ہے. مگر کیا یہ مناسب نہیں کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ جاوید ہاشمی اس وقت کے جسٹس شوکت صدیقی, اس وقت جسٹس رانا شمیم, جج ارشد ملک, پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر, ایک انتہائی محترم وکیل حامد خان صاحب اور خود عمران خان نے یہ کہا کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی. نواز شریف کے فیصلے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا اس کو نکالنے کا اور عمران خان کو لانے کا. کیا اس پر کسی نے کان دھرے؟ اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ ریاست کو جن چیلنجز کا آج سامنا ہے اور میرے ادارے کے ریاست کے ادارے کے چیف کو کوئی قتل کی دھمکی دلوانے کی سازش کرے یا قتل کی دھمکیاں دلوائے تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے ادارے کے چیف کو دھمکیاں دینے والے کو ابھی تک پکڑ نہ سکے؟ اور کیا ریاست ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا سول کورٹ میں؟ ابھی تک یہ فیصلہ 2 ماہ میں نہ ہو سکے اور اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے ذریعے. یاد رکھیں ریاست اتنی کمزور نہیں ہے اور ریاستی اداروں کے سربراہان کے متعلق اگر کوئی اس طرح کا پراپیگنڈا, اس طرح کی منصوبہ سازی اور اس طرح 9-10 مئی کی طرح حملہ سازی کی کوشش کرے گا تو ایسا عبرتناک اس کا انجام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کبھی فارن فنڈنگ کیس یا فارن فنڈنگ کر کے کسی پاکستان کے شخص کو اس قدر مضبوط نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی کوئی 9-10 مئی کی طرح چولہے ہلا کے رکھ دے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فیئر, فری, آزادانہ, منصفانہ, ہر ایک کے لیے لیول پلینگ کرتے ہوئے انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہیے اور ہو جانے چاہیے. مگر پی ٹی آئی کے نیازی گروپ جو کہ دہشت گردی میں پاکستان کے اندر اور اسرائیل انڈیا سے
فنڈنگ لینے کے ثبوت جو موجود ہیں ان کے فیصلے آزادانہ ہونے دیے جائیں، ان میں رکاوٹ یا ان کو جو 9 سال سے التوا میں چیزیں پڑی ہیں ان کے فیصلے ہونے دینے چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے۔ اور ایک بات جو کہی گئی کل وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ کسی جگہ کسی ایک نام پہ پرائم منسٹر، آنے والے پرائم منسٹر کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، مگر یہ بھی بات درست ہے کہ آنے والے جو حکومت ہے اس کے لیے کسی باری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ اگلی باری کس کی۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کر سکتے ہیں انتخابات میں۔ جو فیصلہ عوام کریں گے وہی منتخب وزیر اعظم ہوگا اور اسی کو ہونا چاہیے۔ تو میں جو عوام کی آنکھوں میں جو آج کی قوم کی مہنگائی، معاشی صورتحال، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال عوام کی آنکھوں میں جو امید میں دیکھ رہا ہوں وہ 1997 اور 2013 سے زیادہ عوام نواز شریف سے امید باندھے ہوئے ہیں، اور اگر منصفانہ انتخابات، آزادانہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی قوم کو تو نواز شریف کو 1997 2013 سے زیادہ 2/3 اکثریت سے لوگ نواز شریف کو چوتھی بار منتخب وزیر اعظم کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پہلے تو صرف عوام کے دلوں کی دھڑکن تھا، عوام کی امیدوں کا مرکز تھا۔ آج جس حالت کو پاکستان پہنچ گیا 2017 کے بعد یا بار بار کے تجربوں کے بعد، عہدیداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف سے امید باندھ چکے ہیں۔ جو کبھی سابق ہونے والے لوگ یا کبھی یہ سوچ پائی جاتی تھی نواز شریف کی مقبولیت کے خلاف، وہ بھی آج ایک پیج پہ ہیں، ایک سوچ پہ ہیں کہ عوامی سوچ کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں کہ اگر نواز شریف کو موقع دے دیا جائے، عوام کی خواہشات کے مطابق آزادانہ حکومتی پالیسیاں بنانے کا موقع دے دیا جائے، تو 2 سال کے اندر اندر نواز شریف پاکستان کو 2017 کی طرح ایک ترقی کرتے پاکستان، اس ٹریک پر چلنے کے لیے نواز شریف پاکستان کو دوبارہ لا سکتا ہے۔ اور میں اس امید سے کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا بلکہ اس کے ثمرات 2 سال کے اندر اندر قوم کی جھولی میں آئیں گے، جس سے خوشحالی پاکستان کے اندر آئے گی اور ڈالروں کی برسات ہوگی 2 سال کے اندر نواز شریف کے آنے سے۔ تو میں اس امید سے کہ اب تمام جو اداروں کے اندر لوگ ہیں وہ بھی ایک عوامی سوچ سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، موجودہ ادارے کے سربراہ ہوں یا ایک ادارے کے آنے والے سربراہ ہوں، آئین قانون کے مطابق سارے لوگ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بڑے تجربے ہو گئے، اس لیے کہ 2017 سے جو آئین کے مطابق پاکستان نہیں چل رہا تھا اس سے جتنے مسائل پیدا ہو گئے، یا ایک پولیٹیکل ادارے جو ہونے جا رہے ہیں یا ایک خود احتسابی ایک ادارے کی جانب سے ہو گئی، دیگر اداروں سے امید پاکستانی قوم کو ہے
اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات منصفانہ ہوں گے اور پاکستان کی امیدوں کا جو محور نواز شریف ہیں وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. شکریہ جی.